حضرات خطیب کے استقبال کے لیے زیادہ زور زحمت نہیں، بلکہ یوں محمد سے رابطہ رکھا، یوں محمد سے رابطہ رکھا، نام بیٹی کا فاطمہ رکھا۔ لیکن بڑی آہستگی سے میں شعر پڑھوں گا، اس کے بعد ہم ہوں گے اور ہمارا خطیب ہوگا کہ یوں محمد سے رابطہ رکھا، نام بیٹی کا فاطمہ رکھا، کبریا نام ایک سبا پڑھے محمد والے محمد پر۔ یوں محمد سے رابطہ رکھا، نام بیٹی کا فاطمہ رکھا، سیدہ آپ کے بھروسے پر کبریا نے مباہلہ رکھا۔ دیکھیں میں اگر چاہتا نا تو اس شعر کو اگر میں زور زحمت کے ساتھ پہلا ذوالفقار صاحب قبلہ یہاں پر موجود ہیں، اگر میں چاہتا کہ میں زور بہت اچھے سے پڑھتا تو آپ حضرات پورا مجمع میرے ساتھ رہتا ہے، لیکن خیر اگر اس شعر کی حقیقت دیکھ لیں بہت سمندر ہے اپنے آپ میں کہ یوں محمد سے رابطہ رکھا، نام بیٹی کا فاطمہ رکھا، سیدہ آپ کے بھروسے پر کبریا نے مباہلہ رکھا، دست حیدر پہ دست زہرا ہے، معجزے پہ معجزہ رکھا۔ دست حیدر پہ دست زہرا ہے، معجزے پہ معجزہ رکھا، تو احترام جناب زہرا نے خود پہ توبہ کا در کھلا رکھا۔ احترام جناب زہرا نے خود پہ توبہ کا در کھلا رکھا، خود پہ توبہ کا در کھلا رکھا۔ یہی سمجھ لے تو کافی نہیں عطائے حسین، وہ پھر نہیں گرتا جسے اٹھائے حسین۔ میں آنکھ ہی نہیں جھپکوں کبھی جو اذن ملے، میں سر کے بل چلا جاؤں اگر بلائے حسین، میں سر کے بل چلا جاؤں اگر بلائے حسین۔ آئیے حضرات ادب و احترام کے ساتھ مجد الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا یاسر علی صاحب قبلہ کے رونق افروز ممبر ہونے جا رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ سلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعمه اللاتون ولا يؤدي حقه المستهزئون، الذي لا يدرك بعد الهمم ولا يناله الغوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور میدان ارضه، ثم الصلاة والسلام والتحیة والاکرام مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم لن قتلة الحسين واولاده واصحابه، اما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي انت وشيعتك هم الفائزون۔ صلوات پڑھتے بر محمد عزیزان محترم، معزز سامعین گرامی قدر، عباس کا پرچم بلند کرنے والوں، حسین اور حسینیت پر اعتقاد رکھ کر اعتماد کرنے والوں، زہرا کی مظلومیت پر اشکوں کو جاری کرنے والوں، سن 1445 ہجری کا یہ چاند اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ فلک پر جلوہ فگن ہو کر اور کائنات کے ہر گوشے گوشے کو منور کر کے
اور ہر باضمیر انسان کے دل کی دہلیز پر دستک دے کر یہ بتا رہا ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے، کل بھی مردہ تھا۔ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ۔ میرے عزیزوں، یہ چند منٹوں کی گفتگو ہے اور بطور اصلاح حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون۔ کون نبی کہ جس کو خدا نے کبھی طٰہٰ کہہ کر خطاب کیا، کبھی یاسین کہہ کر بلایا، کبھی مزمل کہہ کے پکارا، اور اس نبی کو مبعوث کیا امیوں کے درمیان، اس لیے تزکیہ نفس کے لیے۔ اور یہ نبی، بہت تیزی سے میں اپنی تمیدی گفتگو سے نکلنا چاہتا ہوں، یہ نبی جب الوہیت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے نکلے تو کبھی راستے میں کانٹے چبھے، کبھی پتھر پھینکے گئے، کبھی کوڑے پھینکے گئے، اور یہ نبی ان راستوں کو طے کر رہے ہیں، ان راستوں سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پر کانٹے بھی چبھ رہے ہیں، پتھر بھی پھینکے جا رہے ہیں۔ اور جب کسی صحابی نے پلٹ کر کہہ دیا، یا رسول اللہ ان راستوں سے نہ جایا کریے جن پر کانٹے چبھ رہے ہو، پتھر پھینکے جا رہے ہو، اذیتیں ہو رہی ہو، تو نبی نے پلٹ کر جواب دیا کہ دیکھو، نبی راستہ بدلنے نہیں آتا، راستہ بدلوانے آتا۔ نبی راستہ بدلنے نہیں آتا، راستہ بدلوانے آتا ہے۔ اور یہی نبی جب پلٹ کر زخموں کی حالت میں گھر پر پہنچتا ہے تو ظاہر سی بات ہے گھر پر ایک زوجہ بھی موجود، تو زوجہ کے شوہر کے لیے محبت ہوا کرتی ہے، زوجہ کے لیے شوہر کے لیے محبت ہوا کرتی ہے۔ اور جب نبی گھر پر آئے تو جناب خدیجہ گرم پانی لیے ایک کاسے میں اور ایک کپڑے سے لے کے نبی کے زخموں کو صاف کر رہی ہے، اور صاف کرتے کرتے بے ساختہ زوجہ کی شوہر کی محبت میں بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اور جیسے ہی نبی نے جملہ دے رہا ہوں میرے عزیزوں استقبال کیجئے گا، نبی کے زخموں کو صاف کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو کا نکلنا تھا، نبی نے خدیجہ کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، خدیجہ میں جانتا ہوں کہ میری محبت میں تمہارے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے، لیکن خدیجہ تمہاری محبت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اسی زمین پر سلمان نہ بنایا تو محمد نہ کہنا۔ تو وہ اللہ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، ترجمے سے آپ حضرات واقف ہیں، اہل علم تشریف فرما ہے کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ میں دست ادب جوڑ کر رسول کی خدمت میں کہوں یا رسول اللہ، علی کامیاب ہیں، علی کے کامیاب ہونے کے سبب و علل سمجھ میں آتے ہیں کہ وہ علی کہ جو شکن ہو، وہ علی کہ جس نے رسول کے دوش پر سوار ہو کر بتوں کو توڑا، وہ علی کہ جو حالت رکوع میں اگر زکات دے رہا ہے تو قرآن قصیدے پڑھتا ہوا چلے آ رہا، وہ علی جو شب ہجرت رسول کے بستر پر سو رہا تو قرآن قصیدے اور نغمے گاتا ہوا چلا آ رہا۔ تو علی کے فضیلت اور علی کے کامیاب ہونے کے سبب و علت سمجھ میں آتے ہیں کہ علی کامیاب ہیں، علی کے فضائل ہیں، علی کا کردار ہے، اور علی کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ علی کامیاب ہے تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ ہم شیعہ کیسے کامیاب؟ کوئی صفات بتا دے، کوئی کوالٹی بتا دے کہ کس طریقے کے شیعہ ہونے چاہیے، کیا صفات ہونے چاہیے، کیا کردار ہونا چاہیے،
کیا اخلاق ہونا چاہیے، کس کوالٹی کے ہونے چاہیے کہ کامیاب ہو؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ کیا دروغ گوئی کرنے والا شیعہ کامیاب ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، تھوڑا سا تلخ جملے ہیں، میں بڑی تیزی سے ان جملوں سے نکل جاؤں گا۔ کیا دروغ گوئی کرنے والا شیعہ کامیاب ہے؟ کیا چار راہوں پر کھڑے ہو کر غیبت کرنے والا شیعہ کامیاب ہے؟ کیا ظلم کے خلاف اپنی آواز احتجاج بلند نہ کرنے والا شیعہ کامیاب ہے؟ یا رسول اللہ کوئی صفات بتا دیں، اگر صفات نہ صحیح تو کم از کم اتنا بتا دیں کہ ہم کن راستوں پر چلیں اور کن کی اطاعت کریں اور کن کی پیروی کریں کہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ عجب نہیں پلٹ کر آواز آئے کہ دیکھو تمہیں کرنا کچھ نہیں ہے، صرف اپنی زندگی کو محمد والے محمد کے زندگی کے سانچے میں ڈھالتے چلے جاؤ، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تم صرف اپنی زندگی کو محمد والے محمد کی زندگی کے سانچے میں ڈالتے چلے جاؤ، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو اب اس زندگی کو ان کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ کیسے ان کے کردار سے اپنے کردار کو ملانا ہوگا؟ بہت توجہ چاہتا ہوں میرے سے۔ کرنا کیا ہوگا؟ کس راستے پہ چلنا ہوگا؟ تو یہ پتہ چل گیا کہ محمد والے محمد کے اپنی زندگی کو ان کے سانچے میں ڈال دو اور اپنی زندگی کو ان کی اطاعت کرتے ہوئے گزار دو تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب۔ اب کرنا کیا ہے؟ ایک مثال کے ذریعے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے واضح کر دوں کہ ایک چائنا کا بادشاہ تھا، بہت توجہ چاہتا ہوں میرے سے، ایک چائنا کا بادشاہ تھا، اس نے چاہا کہ اپنا محل تیار کروائے۔ اب اس کا محل تیار ہو رہا ہے، اس نے مزدوروں کو بلائے، بڑے ہی دور سے بہترین قسم کے مزدور، لیبر، سارے قسم کے لوگ آئے اور اس کا محل تیار کیا۔ بادشاہ کا محل بن رہا ہے اور بادشاہ کا محل بن کر تیار ہو گیا، اور جب بادشاہ کا محل بن گیا تو بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور وزیر کو بلانے کے بعد کہا مشاوروں کو بلا لاؤ، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں دیکھو محل تو تیار ہو گیا، اب اس میں کام ہے کلر کا، ڈیزائن کا، ڈینٹنگ کا، پینٹنگ کا۔ اچھا پہلے کے زمانے میں جو گھروں کی اور دیواروں کی خوبصورتیاں ہوا کرتی تھی وہ دیواروں سے ہوا کرتی تھی کہ دیواروں پہ بہترین قسم کی پینٹنگز بنی ہوا کرتی تھی اور ڈیزائن بنی ہوا کرتی تھی اور بہترین قسم کے رنگ و روغن ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ نے بلایا، اب مشاور آئے، کہا یہ بتاؤ کہ پینٹنگز اور ڈینٹنگز اور کلرز کے لیے ہم اپنے ملک کے کاریگر کو بلائیں یا کسی اور ملک کے؟ تو دو مشاور بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیٹھ کر مشورہ دینے لگے کہ بادشاہ ہم اپنے ہی ملک کے کاریگر کو بلاتے ہیں۔ ایک دوسرا مشاور جو بیٹھا تھا، دوسرا گروہ، وہ کہتا ہے کہ ہم دوسرے ملک کو کاریگر کو بلاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، پتہ لگاؤ دنیا میں سب سے بہترین قسم کے کاریگر کہاں رہتے ہیں۔ تو پتہ لگایا، پتہ چلا کہ یورپ میں بہترین قسم کے ڈینٹنگ اور پینٹنگز کے کاریگر رہتے ہیں۔ کہا اچھا، اب بادشاہ نے مشاوروں سے مشورہ لے لیا اور اس کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے، تم دونوں نے دو طریقے کے مشورے دیے، میں دونوں کے مشورے کو قبول کرتا ہوں اور مانتا ہوں۔ ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، کہا دونوں کے مشورے کو قبول کرتا ہوں اور مانتا ہوں۔ کہا وزیر کو حکم دیا کہ یورپ کے کاریگر کو بلایا جائے اور اپنے ملک کے کاریگر کو بلایا جائے۔ اب یہ دونوں ملک کے کاریگر جب آ گئے تو بادشاہ نے ایک عقل مندی کا کام کیا کہ دونوں دیواروں کے بیچ میں ایک ٹیمپریری پارٹیشن ڈال دیا، اور ٹیمپریری پارٹیشن جو ڈالا، کہا اس طرف میرے ملک کے لوگ کام کریں گے، اس طرف یورپ کے ملک کے لوگ کام کریں گے، اس طرف میرے ملک کے لوگ کاریگر کام کریں گے، اس طرف ان کے ملک کے کاریگر کام کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ نے وزیر کو یہ بھی حکم دے دیا کہ دیکھو جتنے بھی پیسے لگے، جتنے بھی رنگ و روغن لگے، جتنے بھی کلر لگے، جو چیزیں یہ مانگے انہیں دیتے جانا، کسی چیز کی کمی نہ ہونی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب جو ان کے ملک کے کاریگر تھے
وہ صبح آتے شام تک کام کرتے اور یہ لمبی فہرستیں لے کر بادشاہ کے پاس چلے آتے، وزیر کے پاس، دیکھیے آج اتنا خرچ ہوا، آج اتنے پیسے لگے، آج اتنا مال لگا، آج اتنے میٹیریل لگے۔ کہا اچھا، اب جو یورپ کے ملک کے کاریگر تھے وہ صبح اپنے سر وقت آتے تھے، کام کرتے تھے، شام کو سر وقت چلے جاتے تھے، نہ کسی سے مطلب، نہ رنگ و روغن سے مطلب، نہ پیسے سے مطلب، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اب بادشاہ کو پتہ چلا، وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ یہ جو ان کے ملک کے کاریگر ہیں، نہ کسی سامان کے لیے کہتے ہیں، نہ پیسہ کہتے کے لیے کہتے ہیں، کچھ بتاتے نہیں ہیں، مجھے لگتا ہے یہ کام نہیں کر رہے، مجھے لگتا ہے یہ کام نہیں کر رہے۔ کہا اچھا، اب اس کے بعد کچھ ہی دن گزرا تھا کہ جب یہ کام تمام ہو گیا، اب نتیجہ دینے جا رہا ہوں میرے عزیزوں، آپ کی سماعتیں بیدار ہونی چاہیے۔ کہا کچھ ہی دن گزرا تھا، کام تمام ہو گیا، اب جو بیچ میں ٹیمپریری پارٹیشن ڈلا ہوا تھا اس کو بھی ہٹا دیا گیا۔ بادشاہ محل میں داخل ہو رہا ہے دیکھنے کے لیے۔ جیسے ہی بادشاہ محل میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد ایک دفعہ دائیں طرف کی دیوار کو دیکھا، ایک طرف بائیں طرف کی دیوار کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے تو کیا دیکھا کہ جو ادھر نظر آ رہا وہی ادھر نظر آ رہا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، جو ادھر نظر آ رہا ہے وہی ادھر نظر آ رہا۔ بادشاہ بڑے ہی متعجب لہجے میں پوچھنے لگا، کہا ہے یورپ کے کاریگروں اور میرے ملک کے کاریگروں، یہ بتاؤ کہ تم نے ان کی نقل اتاری ہے یا انہوں نے تمہاری نقل اتاری ہے؟ کہا یہ تمہاری نقل اتار رہے ہیں یا یہ ان کی نقل اتار رہے ہیں؟ کہا اب جو دونوں آ کر کہتے ہیں کہ نہ ہم نے ان کی نقل کی نہ انہوں نے ہماری نقل کی، اب دونوں ملک کے کاریگر کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم نے ان کی نقل کی نہ انہوں نے ہماری نقل کی، کہا پھر کیسے یہ ہو گیا کہ ادھر کا عکس ادھر نظر آ رہا، جو ادھر دکھ رہا ہے وہی ادھر دکھ رہا؟ کیا کہیں بیچ میں کوئی سوراخ وغیرہ کر لیا تھا؟ کیا کہیں سے دیکھ رہے تھے کیا بن رہا ہے؟ کہا نہیں بادشاہ، اب یورپ کے جو ملک کے کاریگر تھے کہنے لگے بادشاہ نہ ہم آپ کی پسند کو جانتے تھے، نہ دید سے واقفیت رکھتے تھے، نہ ہم آپ کی ناپسندیدہ کو جانتے تھے، کہا ہم آپ کو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ہم آپ کے ملک کے کاریگر نہیں ہیں، نہ ہم آپ کی پسند سے واقف۔ کہا تو پھر کیسے یہ ہو گیا؟ کہا بادشاہ ہم نے صرف اور صرف اتنے دنوں تک ایک کام کیا ہے، وہ بھی یہ کہ اس دیوار کو اتنا ماجا ہے، اتنا ماجا ہے، اتنا رنگ و روغن کیا، اتنا ماجا کہ ادھر کا عکس ادھر نظر آنے لگا، ادھر کا عکس ادھر نظر آنے لگا۔ اب سمجھ میں آیا، اگر چاہتے ہو اپنے کردار کو ان کے کردار سے ملانا تو اپنے نفسوں کو اتنا ماجو، اتنا ماجو کہ ان کے کردار کی جھلک تمہارے کردار میں نظر آئے۔ صلوات پڑھے اور محمد ایک اور صلوات پڑھے اور محمد کہ اگر چاہتے ہو اپنے کردار کو اور اپنے دنیا کو اور آخرت کو کامیاب بنانا تو اپنے نفسوں کو اتنا ماجو، اتنا ماجو کہ ان کے کردار کی جھلک تمہارے کردار میں نظر آئے، اور جب ان کے کردار کی جھلک تمہارے کردار میں نظر آنے لگی تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب۔ میرے عزیزوں میرے پاس وقت نہیں ہے اور چونکہ لیٹ مجلس بھی شروع ہوئی، لہذا جتنا وقت دیا گیا ہے کوشش کروں گا انہی وقت میں مجلس کو تمام کروں۔ کس طریقے سے کامیابی کی منزل پر پہنچ سکتے ہیں؟ کہا ان کے کردار سے اپنے کردار کو ملانا۔ اور ذرا آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کیجیے اور دیکھیے پھر کس طریقے سے ان کے کردار سے اپنے کردار کو لوگوں نے ملایا اور پھر منزل کمال پر پہنچے۔ میں ایک واقعہ پیش کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ مجلس کو تمام کروں۔ 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام امام علی رضا علیہ السلام کا دور ہے، ایک شخص ہے جو سمندری سفر پر جا رہا ہے۔ سمندری سفر پر جانے سے پہلے اس نے سوچا کہ میرے پاس اسباب ہیں، وسائل ہیں، تمام چیزیں ہیں، سامان سفر ہے، تو میں کیوں نہ امام سے کوئی دعا یا تعویذ لے لوں کہ میرا سمندری سفر کامیاب ہو جائے۔ اب تاریخ بتاتی ہے یہ شخص
اپنے گھر سے اٹھا، امام کے گھر پہ آیا، آنے کے بعد دق الباب کرتا ہے، اور دق الباب کرنے کے بعد اندر سے امام کے غلام نکلے۔ امام کے غلام آنے کے بعد سلام و احوال ہوا اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ کہا امام سے ملاقات کرنی ہے۔ کہا اچھا، کہا ابھی امام گھر پر تشریف فرما نہیں ہے، کہا تم چلے جاؤ، یا کوئی اہم بات ہو تو بتا دو، امام آئیں گے تو میں انہیں ان کا پیغام پہنچا دوں گا تمہارا۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے نہیں، امام سے ہی کام ہے، اور امام سے ہی مجھے ایک ضروری کام ہے اور ایک سوال کرنا تھا۔ کہا جب امام آئیں گے تو میں واپس چلا آؤں گا۔ اب امام کے غلام کا اصرار بڑھا۔ جب امام کے غلام نے اصرار کیا، کہا بتاؤ کیا کام ہے، اگر مجھ سے ہو سکا تو میں انجام دیے دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب امام کے غلام نے جب اصرار کیا تو یہ امام کا چاہنے والا جو عقیدے کے ساتھ امام کی خدمت میں آیا تھا، امام کے غلام سے کہتا ہے کہ میں سمندری سفر پر جا رہا تھا اور میں نے چاہا کہ سمندری سفر پر جانے سے پہلے کچھ امام سے دعا یا تعویذ لے لوں تاکہ میرا سمندری سفر کامیاب ہو جائے، تاکہ میرا سمندری سفر کامیاب ہو جائے۔ کہا اچھا، کہا بس اتنی سی بات ہے؟ کہا اب امام کے غلام نے ایک کاغذ لیا اور اس پر ایک تحریر لکھی، اور لکھنے کے بعد اس امام کے غلام کو دے دیا، امام کے چاہنے والے کو دے دیا۔ اب امام کا چاہنے والا لے کر اسے جیب میں رکھ کر اپنے گھر کو واپس آ گیا، اور گھر کو واپس آنے کے بعد اس نے اپنا سامان سفر تیار کیا۔ تمام آمادگی کے بعد یہ سمندری سفر پر نکلا۔ اب جب سمندری سفر پر یہ نکلا تو کچھ ہی دور چلنا تھا کہ ابھی تک اس کا سمندری سفر کامیاب گزر رہا تھا، کچھ ہی دور چلنا تھا کہ ایک طوفان اٹھا، سمندر کے پانی نے انگڑائیاں لینا شروع کیا، اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ سمندری سفر میں طوفان اٹھ گیا ہے اور عنقریب ہے کہ میری کشتی ڈوب جائے گی، عنقریب ہے کہ میری کشتی ڈوب جائے گی۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے فوراً اس کے ذہن میں وہی واقعہ پیش آیا کہ امام کے غلام نے ایک تحریر دی تھی، لاؤ اسے کھول کر پڑھ لیے لیتا ہوں۔ اب جیسے ہی اس نے اس تحریر کو نکالا، اور تحریر کو نکالنے کے بعد اس تحریر کو کھولا، اور کھولنے کے بعد جیسے ہی پڑھا، کیا پڑھتا ہے کہ اے آنے والے طوفان تجھے میرے سر کی قسم پلٹ جا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اس جملے کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ اے آنے والے طوفان تجھے میرے سر کی قسم پلٹ جا۔ اب جیسے ہی اس نے اس جملے کو پڑھا تو پڑھ کے کہتا ہے کہ عجیب بات ہے، میں نے دعا یا تعویذ مانگی تھی، یہ لکھ کر دے رہے ہیں کہ اے آنے والے طوفان تجھے میرے سر کی قسم پلٹ جا۔ اب بتائیے غصہ ہونے والی بات ہے کہ ہم اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، سر کی دوا مانگے اور وہ پیٹ کی دے دے تو ظاہر سی بات ہے غصہ ہو جائیں گے۔ کہا ہے آنے والے طوفان تجھے میرے سر کی قسم پلٹ جا۔ اب یہ غصے کے عالم میں، غیظ و غضب کے عالم میں، اب اس کا سمندری سفر، جیسے ہی اس نے یہ کچھ تحریر پڑھی، سمندری سفر میں اس کے طوفان جو ابھی اٹھا تھا یہ ٹھہر گیا، اور جیسے ہی طوفان ٹھہرا اب یہ کہتا ہے کہ جب میں واپس اپنے وطن کو پہنچ جاؤں گا، اپنے گھر کو پہنچ جاؤں گا تو امام کی خدمت میں جا کر شکایت درج کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ شخص پہنچا اپنے مقصد تک، اور اس کے بعد مقصد سے دوبارہ واپس گھر کو آیا۔ گھر پہ آنے کے بعد جو یہ مائنڈ بنا کے آیا تھا کہ امام سے شکایت کروں گا، اب تاریخ بتاتی ہے کہ یہ شخص چلا امام کی خدمت میں۔ امام کی خدمت میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے امام، میں نے کچھ عرصے پہلے، کچھ مہینوں پہلے، کچھ وقت پہلے میں آپ کی خدمت میں آیا تھا، میں سمندری سفر پر جا رہا تھا، میں نے دعا یا تعویذ مانگی، آپ کے غلام تھے جنہوں نے دعا یا تعویذ کے بجائے لکھ کر دیا کہ اے آنے والے طوفان تجھے میرے سر کی قسم پلٹ جا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے ان سے دعا یا تعویذ مانگی۔ کہا اچھا، کا امام نے حکم دیا جاؤ غلام کو بلا لاؤ۔ اب وہ جب آتے ہیں تو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا تم نے کیا لکھ کر دیا؟ کہا لکھ کر دیا آنے والے طوفان تجھے میرے سر کی قسم پلٹ جا۔ اب یہ شخص جو امام کا چاہنے والا آیا تھا یہ بڑے ہی غصے کے عالم میں اس پر کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ تحریر لکھ کے دی، میں نے تم سے دعا یا تعویذ مانگی۔ کہا ہاں۔ کہا اے نادان،
تجھے اتنی بھی عقل نہیں, بہت توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں, آپ جملہ سنیے, کہا تجھے اتنی بھی عقل نہیں جو سر 20 سال سے امام کی غلامی میں جھک رہے ہو, اگر ان میں اتنی قوت نہ ہو کہ آنے والے طوفان کو اپنے سر کا واسطہ دے کر نہ پلٹ دیں, اپنے سر کا واسطہ دے کر آنے والے طوفان کو نہ پلٹ دیں, تو پھر ایسی غلامی کا فائدہ کیا ہے؟ صلوات پڑھ دے پر محمد و آلہ. جو سر 20 سال سے امام کی غلامی میں جھک رہے ہو, اگر ان میں اتنا اثر اور اتنی طاقت نہ ہو کہ اپنے سر کا واسطہ دے کر آنے والے طوفان کو پلٹا دے, تو پھر اس کی غلامی کا فائدہ کیا ہے؟ تو کن کن طریقوں سے اور کیسے کیسے کردار پیش کیے گئے کہ کن منزل کمال پر پہنچے. امام کی غلامی کر کے امام کے کردار کو اپنے کردار میں اتار کر اور ان کی سیرت پر عمل کر اس منزل کمال پر پہنچے. بس میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا, اور واقعا ہمیں بہترین ہمارے سامنے کردار پیش کیے گئے, اور ایک سے ایک آئیڈیل اور ایک سے ایک کردار پیش کرنے والے ہمارے سامنے کردار پیش کر چکے. خود کربلا کے بعد جناب زینب کا کردار دیکھیے. جناب زینب نے کیسا کردار پیش کیا؟ جناب زینب نے کس طریقے کا کردار پیش کیا؟ کیا کہا جناب زینب نے؟ کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا, میں نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. کون زینب کہہ رہی ہے؟ بھائی زینب کہ جس نے اپنے سامنے اپنے بھیا کے گلے پہ خنجر چلتا دیکھا ہے, جس نے اپنے جوالال علی اکبر کے سینے پر برچھی کی نہیں دیکھی. لو عزیزوں, چند جملے مصائب کے جناب زینب کا تذکرہ کیا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. علامہ قزوینی نے ایک کتاب لکھی, زینب کبریٰ من المہد الی اللحد. عربی میں کتاب ہے, لکھتے ہیں بڑا ہی عجیب جملہ جناب زینب کے حوالے سے لکھا. کہتے ہیں کہ شام غریبہ میں سب سے زیادہ جس بیوی کو مارا گیا اسے زینب کہتے ہیں. اللہ اکبر. شام غریبہ میں سب سے زیادہ جس بیوی کو مارا گیا اسے زینب کہتے ہیں. اور وہ لکھتے ہیں, یہ جملہ سنیے میرے عزیزوں, بے ساختہ آپ رو پڑھیں گے, یہ جملہ ایسا ہے کہ شاید مصائب کی پھر ضرورت ہی نہ پڑے. وہ لکھتے ہیں قد اسود مدها من الزهر. جناب زینب کو اتنے نیزے مارے گئے کہ سر کی کھال کالی پڑ گئی تھی. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ جب ام فروا پہ حملہ ہوا تو زینب آگے بڑھ کر آئی, جب رباب پر حملہ ہوا تو زینب آگے آئی, ارے جب سکینہ کو مارا گیا تو زینب آگے بڑھ کے آئی. ارے پہلے نیزہ زینب کو لگتا. اللہ اکبر. اور سنیے عزیزوں, حمید ابن مسلم کہتا ہے, اور شمر و خولی کے حوالے سے بھی روایت ہے, جناب مختار کی حالات زندگی میں آپ کو مل جائے گا کہ جب بلایا تو شمر و خولی کہتے ہیں کہ
کربلا میں 3 شخصیتیں ایسی تھیں جن پر جب ظلم ہوا تو انہوں نے حسین کو نہیں عباس کو پکارا. اب وہ ظلم سنیے. پہلا ظلم جناب سکینہ پہ ہوا. شمر پوری کہتے ہیں کہ سارے اسباب سارے مال لٹ چکے تھے. سکینہ کے کانوں میں گوشوارے تھے. سکینہ کے کانوں میں گوشوارے تھے. تو ہم جب گئے تو سکینہ کے قریب پہنچے. سکینہ نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا ارے تم نے میرے بابا کو مار ڈالا, اب بتا تجھے کیا چاہیے. ارے تم نے میرے بابا کو مار ڈالا, اب بتا تجھے کیا چاہیے. ارے شمر کہتا ہے کہ اے سکینہ تیرے کانوں کے گوہر چاہیے. اللہ اکبر. اے سکینہ تیرے کانوں کے گوہر چاہیے. اتنا کہنا تھا. بچی کہتی ہے ارے میں خود اپنے ہاتھوں سے اتار کر دے دوں گی, زبردستی نہ کھینچنا. اللہ اکبر. لو عزیزوں, شمر نے ایک قدم آگے بڑھایا, سکینہ ایک قدم پیچھے ہٹی. شمر نے پھر ایک قدم آگے بڑھایا, سکینہ پھر ایک قدم پیچھے ہٹی اور ننھے ننھے ہاتھوں سے گوشوارے کو نکالنے چاہے, ننھے ننھے ہاتھوں سے گوشوارے کو اتارنے چاہے. ارے جب گوشوارے نہ اترے تو شمر نے ہاتھ بڑھایا اور سکینہ کے کانوں سے گوشوارے کھینچے. ارے سکینہ نے فرات کا رخ کیا, اے چچا عباس. اللہ اکبر. اے چچا عباس. اب سنیے دوسرا ظلم. شمر کہتا ہے کہ ساری بیویوں کی ردائیں چھن چکی تھی. زینب کے سر پہ ردا تھی. ہم اور پھولی خیمے میں گئے. زینب خیمے میں تھی. زینب کے سر پہ ردا تھا. ہم نے زینب کے سر کی جانب ہاتھ بڑھایا, چاہا کہ ردا کو کھینچے, اور جب ہم سے ردا نہ کھینچی گئی, زینب نے ردا کو واپس اپنی طرف کھینچا. پھر ہم نے ہاتھ بڑھایا, زینب نے اپنی طرف واپس کھینچا. ارے جب زینب کی ردا ہم سے نہ کھینچی گئی تو ہم نے ایک نیزہ مارا اور زینب کے سر سے ردا کھینچی. ارے زینب نے فرات کا رخ کیا, کہا اے بھیا عباس. اللہ اکبر. اب تیسرا ظلم سنیے میرے عزیز. شمر بولی کہتے ہیں کہ سجاد بستر پر تھے. ہم خیمے میں گئے اور جانے کے بعد سجاد کے نیچے سے بستر کو کھینچا. اللہ اکبر. سجاد کے نیچے سے بستر کو کھینچا اور سجاد کے امامے میں آگ لگ چکی تھی. اور سجاد کے امامے میں آگ لگ چکی تھی. اب زینب آئی, سجاد کو خیمے سے اٹھایا اپنے پشت پہ اور لے کر دوسرے خیمے میں گئی. ارے سجاد نے ابھی تک آنکھیں نہ کھولی تھی. اب جیسے ہی سجاد نے آنکھیں کھولی, کیا دیکھا پھوپھی اماں کے پیشانی سے خون جاری ہے, پیشانی سے خون ٹپک رہے ہیں. ارے جیسے ہی دیکھا پیشانی سے خون ٹپک رہے اور زینب کے سر پہ ردا نہیں. ارے میں نے پوچھ لیا ہے پھوپھی اماں آپ کی ردا. ارے اللہ اکبر. زینب کہتے ہیں اے بھیا سجاد, اے بیٹا سجاد, ارے اردو نے چھین لیا. ارے فرات کا رخ کیا, اے چچا عباس. اللہ اکبر. بس میں نے مجلس کو تمام کر دی میرے عزیزوں. کہا اے چچا عباس. اب آخری 2 جملے سن لیجیے. ابھی بچے سارے سو رہے ہیں. زینب نے تمام بچوں کو سلایا اور سلانے کے بعد ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اور نیزہ لے کر زینب خیمے کا طواف کر رہی. لو عزیزوں, نقیب فتح شہر مشرقین بن کے اٹھی. نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی. اللہ اکبر. اسی اثنا میں دیکھا ایک گھوڑ سوار ہے جو چلا آ رہا ہے. زینب نے جیسے ہی دیکھا علی کے لہجے میں کہتی ہے ارے یہ نہ سمجھنا کہ میرا عباس مر گیا, ارے یہ نہ سمجھنا میرا حسین مارا گیا.
ارے آنا ہو تو دن کے اجالے میں آنا. ارے پھر بھی یہ گھوڑ سوار رکتا نہیں. ارے چلتا چلا آ رہا, زینب کی نگاہیں نیچے ہیں, گھوڑ سوار چلتا آ رہا. جب قریب آیا زینب نے لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا اور پھر کہنے لگی ارے یہ نہ سمجھنا میرا عباس مارا گیا, یہ نہ سمجھنا میرا حسین مارا گیا. ارے جیسے ہی زینب نے کہا ارے میرے مولا نے نقاب کو ہٹا دیا, اے میری بیٹی لو میں آ گیا, اے میری بیٹی, اللہ اکبر, اے میری بیٹی لو میں آ گیا. ارے زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا, جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر. ارے علی کو سننا تھا, کہتے ہیں میری لاڈلی میں تو ہر جگہ موجود تھا. کب بابا کہاں موجود تھا, میں نے اپنے ہاتھوں سے ہر شہید کے لاشے کو اٹھایا, کبھی حسین, کبھی عباس کا لاشا, کبھی اولو محمد کا لاشا. واہ حسین, واہ حسین. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و محمد, ہماری اس مختصر سی عبادت قبول فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و محمد, جہاں کہیں بھی شیعہ جنہیں قرار ہے ان کی جان, مال, عزت اور ان کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمیں حقیقی عزادار اور مولا کا چاہنے والا بنانے کی توفیق دے. پروردگارہ اربعین نزدیک تھے, حسین کا عاشورہ گزر گیا, ہم کربلا نہ پہنچ سکے. پروردگارہ تجھے بی بی زہرا کی ٹوٹی ہوئی تسبیحوں کا واسطہ ہمیں اربعین میں کربلا جانے کی توفیق عطا فرما. اور خصوصی دعا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما اور ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل